تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ آپ نے اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہوں، آپ بھی کر لیجئے، ناظرین بھی کر لیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں، کہ جب تک اچھی نیت نہیں ہوتی کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تو آپ سے پوچھنا ہے نا آپ کے بارے میں، آپ سے جو سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ کی ذات کے بارے میں، تو اس میں آپ کیا کیا اچھی اچھی نیتیں بیان کریں گے کہ آپ نے ایسی کیا اچھی نیتیں کی ہیں؟ کہ عموماً اس طرح کے سوالات ہر ایک سے کیے ہی جاتے ہیں زندگی کے، جیسے وہ اسکول وغیرہ کالج وغیرہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ، تو اس میں وہ اچھا واقعہ بھی ہوتا ہے اور برا واقعہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو انسان سے اس کی ذات کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص جہاں یہ آپ کی ایک سیرت اور آپ کی ایک ذات ہے جو لوگوں کے لیے ایک اس میں یہ ہے کہ بھائی اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور وہ بھی آپ کے بھی پیش نظر ہے، تو اس میں آپ کیا ایسی اچھی اچھی نیتیں بیان کریں گے کہ جو اگر کسی اور کو اس طرح کا واسطہ پڑے تو وہ اس طرح کی نیتیں بنا کر چاہے تو بات کرے، اور ان نیتوں میں کیا کہاں دھوکے کا کوئی احتمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کچھ اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا کریں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک ہی کام میں اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، بری نیت بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا، اور بری نیتیں ہوں گی تو حسب برائی اس کے نتائج ہوں گے۔ تو میری یہ نیت، جیسے کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، اتباع سنت پہ بیٹھا ہوں، کھال بکرے کی کھال پر بیٹھا ہوں انکساری کے حصول کے لیے، اس سے انکساری ملتی ہے، نیکی کی دعوت دوں گا، تحدیث نعمت کے لیے اپنے واقعات بیان کروں گا حسب ضرورت، کہ اس سے امت نفع اٹھائے، کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کو، اچھی بری دونوں طرح کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں، ہماری اچھی باتیں جو ہیں وہ ماننے والے، چاہنے والے اہل محبت جو ہیں اس کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں اپنی زندگی کے تعلق سے عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حب جاہ سے بچائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے، ریا کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کی ترقی کے لیے بھی میری نیت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پسند کے مقرر، مبلغ وغیرہ کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑہ کروڑ احسان کے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں اس نے میری محبت پیدا کی، تو میں جب اس طرح آتا ہوں تو تجربہ یہی ہے کہ بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو یہ مدنی چینل ایک دین کی تبلیغ کا ہے اور ایک برقی مبلغ ہے یہ، اور اس کے ذریعے ہم 250 سے زائد ممالک میں الحمدللہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ مدنی چینل کی بھی دھوم مچے، دعوت اسلامی کی دھوم مچے، اور مسجد اور تحریک جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ویسے ہے یہ لوگوں کا نیچر کہ ایک فرد کسی مشہور شخصیت یا مشہور آدمی کے زندگی کے مختلف پہلو اور گوشوں کو جاننے کی وہ جستجو رکھتا ہے۔ اچھا، اب وہ تو ایک جستجو رکھتا ہے، تو اب اس کا جستجو رکھنا کیا یہ درست ہے؟ اور آپ کا خود اس طرح جو ہم ترکیب لے کر چلے ہیں تو ظاہر وہ اس میں تو نہیں نہ آئے گا کہ ایک وہ جو آپ مدنی مذاکرے میں جو ایک ولا تجسسو کے حوالے سے جو فرماتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کی ہوتی ہے زندگی کے اندر، وہ مداخلت کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، کھاتا کیسا ہے، پیتا کیسا ہے، اٹھتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، اس میں۔ اور ہمارا یہ جو انداز ہے جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ امیر سنت کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، تو ان دونوں میں فرق تو کیا جائے گا نا؟
اب یہ کہ دیکھو نا، یہ پہلے ہی عرض کرتے نا انمل الاعمال بالنیات. اب یہ کہ کوئی اس میں سے اچھی بات لے گا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو اپنائے گا. کوئی یہ ہوگا کہ وہ تعصب کی اینک لگا کر یا تعصب کی دوربین خوردبین لگا کر اس میں سے ٹٹولے گا کچھ مجھے مل جائے اور یہ کچھ بھول کرے اور میں اس کو اچھالوں. اب ذرا میں ہوں تو سراپا بھول. میں تو ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی اور آئندہ زندگی میں کبھی بھی اور میری پچھلی زندگی کی بھی جو خطائیں آپ کے سامنے آئیں جس میں میری اصلاح کا پہلو پائیں تو وہ مجھے ضرور کسی حوالے سے بھی کسی طریقے سے بھی مطلع فرمائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. میں تو معصوم تو ہوں نہیں نا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، فرشتے معصوم، ہم تو گناہ گار ہیں سراپا ڈوبے ہوئے گناہوں میں. تو میری اصلاح کیجیے گا. میں کوشش کرتا ہوں دین کا ایک ادنا خادم ہوں، مبلغ ہوں. میں اچھی باتیں اپنا لیں اور اگر کوئی بری بات ہو اور میری اصلاح ہو سکتی تو اصلاح کر دیجئے. اگر ایسا نہ ہو ویسے ہی آپ کو پسند آئے تو اس کا میرا عیب چھپائیں جبکہ شرعاً وہ گناہ نہ ہو. مجلس مدنی چینل کا اس میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے اور ہمیں اس طرح کے سوالات کرنے کا موقع مل رہا ہے امیر اہل سنت سے کہ وہ بہت سارے مطلب اسلامی بھائی دنیا بھر میں جو ملتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ اب براہ راست اگر یہ باتیں ان تک امیر اہل سنت کی زبانی پہنچتی ہیں تو امید ہے اس سے اچھے ہی نتائج آئیں گے اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس سے عمل کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو بڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ بچپن کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ کو بچپن میں خرچی کتنی ملی تھی؟ میں جب مدنی منا تھا چھوٹا سا تو مجھے 1 پیسہ ملتا تھا. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 1 آنے میں 4 پیسے. 1 روپے میں 16 آنے 16 آنے اور 1 آنے کے 4 پیسے. تو 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. یہ اب 1 روپے کے 100 پیسے ہوئے لیکن ہمارے اس دور میں بچپن میں 1 روپے کے 64 پیسے تھے. یہ یاد رکھیں نا مدنی منا. تو 1 پیسہ ملتا تھا اور کبھی کبھار کہیں سے 1 پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دینا، میرے کو پیسہ مل گیا ہے، میں نے میرے کو خرچی ہو گئی ہے میری. یعنی اتنی بھول پن تھا کہ 1 پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیتا، امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسے آج کل بچے کرتے ہوں گے. تو اتنی چالاکی نہیں تھی. اچھا پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بہرحال یہ ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھائے نا تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی، کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے. تو یہ ڈراتی رہتی تھی. اس لیے میں اتنا مطلب محتاط تھا اس معاملے میں، ایسا ڈرتا تھا. اور کچھ قدرتی طور پہ حیا بہت تھی میرے میں. حیا اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے کو پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں. میں نہیں لوں گا، میں نہیں لیتا تھا پیسے. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. یہاں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ لے کر آئے نا اور ہم اس کو بلائے تو آتا نہیں ہے، تو اس کو کوئی پیار کرے تو ملتا نہیں ہے. اگر جیب سے کوئی عیدی نکال کے دے نا تو وٹ کر کے لے لیتا ہے. یہ تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں فی زمانہ اس کا کوئی تھوڑا سا مطلب مختلف ہے کہ وہ زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. بچے تو بچے تھے نا. جب وہ آپ جب برسوں پرانی بات کہہ رہے ہیں آج کی بات کر رہے ہیں تو کیا بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے دوروں میں؟ کیا آتی ہوں گی آپ کے سامنے ہی. میں تو بچہ تھا نا. نہیں آپ دیکھیں آپ بچے تھے، آپ کا ایک اپنا ایک انفرادی ایک حساب کتاب یہ چل ہی رہا مدنی چینل کے اوپر. تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی کوئی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا کہ آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے؟ بچوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے، بولا بالا ہونا چاہیے. پیسوں کی ہرس نہیں، ٹافیوں کی، چاکلیٹ کی، گولیوں کی، ان چیزوں کی، کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے. بیچارے اپنا پیٹ کا کریں تمہارے کھلانوں کا. ان کو بچہ کون بولے گا؟ وہ ان کو بچہ کون بولے گا؟ مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا. اچھا آپ نے بھی سنا کہ ایک پیسہ آپ کے والد صاحب کو ملتا تھا. آپ کو کیا لگتا تھا بچپن میں آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ مجھے جو وہ گھر میں کوئی خرچی وغیرہ ہم پر پابندی تھی.
اول تو یہ کہ ہم پر گھر سے نکلنے پر ہی پابندی تھی، سختی تھی کہ وہ نماز کے لیے جانا ہے. 1-2 منٹ آگے پیچھے تو سوال ہوتا تھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی. اچھا. جی بالکل. تو اس لیے الحمدللہ عز و جل ہم بچے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے گئے فوری گھر. ہم نے ہمارے بچوں کو محلے میں کھیلنے سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ محلے میں بھلے کتنے شریف بچے ہوں نا، بظاہر شریف گھرانے کے ہوں، لیکن یار فلمیں ڈرامے ہر گھر میں. تو بچے وہ ڈائلاگ اور گالی گلوچ، ماں بہن کی گالیاں، ٹیوس کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں بچے گلیوں میں. تو اس طرح ہمارے بچوں نے اس طرح کے بچوں کی صحبت پائی نہیں. الحمدللہ. آپ کو حیرت ہوگی، میرے وہ ان کے چھوٹے بھائی بلال، سمجھے، ایک بار کسی نے بااسرار اس کو 500 روپے دیے. جب چھوٹے تھے یہ 500 روپے نہیں لے رہے تھے، نہیں مانے، اس کو دیے زبردستی، یہ قریب پھینک دیے. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے، گاڑی کے باہر پھینک دیے 500 روپے، نہیں چاہیے. مولا آپ نے جو مجھے کہا کہ آپ کو حیرت ہوگی، صرف مجھے نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے کئی ناظرین کو حیرت ہو رہی ہو کہ اس طرح بچہ 500 کی، کیونکہ بچے کو اگر 500 کی نوٹ کا شعور ہو تو وہ یقیناً نہ پھینکے. اور اس وقت بلال بھائی کی عمر شاید اتنی ہوگی کہ ان کو یہ شعور ہو کہ یہ 500 کی نوٹ ہے. شاید نہیں ہوگا شعور 500. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تو روپیے کی اور 10 روپے کی نوٹ بھی بچے پکڑ لیتے ہیں. تو کیا یہ جو اس وقت آپ کے بچپن کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا آپ کے بچوں کے بچپن کو بھی اب جو تھوڑا سا پلس ہو رہا ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو کہ مطلب کہ ایک فیملی ممبر ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت پیارے مدنی پھول اس وقت ہمیں مل رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور محلے میں جس طرح کے بچوں کا کھیل کود کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ کیسے روکا جائے گا. اس طرح یعنی گھر میں ہی بچہ پلتا رہے گا تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹیلیٹی ہے کہ بچہ جو گھر میں تو وہ ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں مرد بناؤ یار بچے کو، وہ تھوڑا تو وہ بناؤ. کیسے دنیا کو سمجھے گا، کیسے معاشرے کو سمجھے گا. یہ تو گھر میں رہے گا تو سو مطلب کہ وہ بالکل وہ بچہ جو ہے نا، وہ اس کو ہمارے جو عموماً لینگویج جو کہتے ہیں نا کہ وہ ممی ڈیڈی والا ہو جائے گا، ڈیڈی ڈیڈی ممی ممی والا ہو جائے گا، انگلی پکڑ پکڑ کر چلے گا. تو یہ دنیا کو کیسے فیس کرے گا اگر یہ لوگوں میں نہیں کھیلے گا کودے گا تو گھر گھسلا ہو جائے گا. اب آپ اس کو مطلب ایسی مطلب گھاٹی باتیں تو میرے کو آتی نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو فی زمانہ جو ایک مینٹیلیٹی ہے، اس سے میرا بھی اتفاق ہے اور میرے چینل مدنی چینل کے ناظرین کا بھی امید ہے سے اتفاق ہوگا کہ واقعی محلے کے اندر جو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کھیل تماشے اور جو بھی کھیل کود میں، لیکن کیسے اس کو مینیج کیسے کیا جائے، سوچ کیسے بنائی جائے گی؟ ہے مشکل بہت کہ بچہ کھیلتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں، اس سے پہلے خدا جانے کیا کیا گناہ کر لیتے ہوں، پھر ان کا پیچ لڑتا ہوگا، پھر وہ خاندانی مسائل، شادیاں نہیں ہوتی، پھر خودکشیاں کرتے ہیں بعض اوقات، یا لو میرج کرتے ہیں. یہ سب بچپن کی دوستیاں یوں بھی بولتی ہیں، اور طرح طرح کے مسائل. پھر ایک دوسرے کے راز بولاتے ہیں بچوں کو، گھر میں اس کے باہر نکالو تو جس سے کھیلے گا تو کسی بچے کے گھر بھی جائے گا تو سارے اپنے گھر کے راز وہاں دے آئے گا. تو اس لیے بچوں کو جو بھی نصیحت کی جاتی ہے ہمارے یہاں، دیکھو بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی، گھر کی بات باہر نہیں کرنی، گھر کی بات باہر نہیں کرنی، یہ بچوں کو رٹا دینا چاہیے. آپ کا کوئی ایسا بچپن کا واقعہ آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ نے کوئی گھر کی بات باہر کی ہو؟ ایسی یعنی کہ کمزور بات مجھے یاد نہیں آ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہم نے ایک جو امیر اہل سنت سے جو بچپن کا وہ جو 1 پیسے والا جو لیا، تو اب بابا وہ 1 پیسہ تو پھر وہ بچپن میں جو بچے جو کھیلتے ہیں کھلونے وغیرہ، اور جو ایک ان کی اپنی زندگی کا ایک بچوں کا انداز ہوتا ہے، بڑے ناز و نعیم سے بچے کے پلنے کا ایک جو انداز ہوتا ہے، تو آپ نے کیا اپنی زندگی جو بچپن ہے آپ کا، اس بچپن کو کیا اس طرح گزارا، یا کیا ایسے وہ اس میں ہمیں آپ ارشاد فرمائیں گے؟ سر کھلونے تو تھوڑے بہت کھیلا ہوں، لیکن یہ کہ عام طور پہ اب کھلونوں کا اتنا ڈھیر ہوتا ہے کہ کھلونے کی دکان جیسے کھل جائے. اس طرح کے ہم تو غریب لوگ تھے نا، تو چھوٹے موٹے کھلونے، ایک آنے والی وہ چھوٹی سی گیند ہوتی تھی تو کبھی اس سے کھیلتے تھے تو وہ بھی پٹ جاتی تھی ربڑ کی گیند. تو اس طرح وہ چھوٹے موٹے کھلونوں سے کھیلتے تھے. بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے، اور رزاق کو یاد ہوگا شاید، میں وہ کھوپرے کا تیل بیچتا تھا بوتلوں میں. اچھا. تو پرانی بوتلیں لیتا تھا بڑی بڑی،
تو اس کے اوپر پلاسٹک کے رنگ ہوتے تھے، یعنی سیل کھولتے تو ایک رنگ رہ جاتا ہے بوتل میں، منرل واٹر کی بوتلوں میں بھی اکثر دیکھا ہوگا، دوا کی بوتلوں میں بھی رہ جاتا ہے، وہ رنگ نکال کر اس کو ستلی میں پرو کر اس کا ہار بنایا تھا، یہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتا تھا، شاید ان کو یاد ہو تو اس طرح کے کھلونے. اور ہمارے گھر میں بھی کھلونوں کا داخلہ کم ہوا ہے. البتہ میرے پاس ایک 3 پہیہ والی سائیکل کچھ بڑی مشکل سے حاصل ہوئی تھی، وہ میں چلاتا تھا چھوٹا تھا جب. تو ایک بار ایک شرارتی لڑکے نے، کوئی بیچارہ بوڑھا شخص جا رہا تھا تو میں سائیکل چلا رہا تھا، پیچھے تو اس نے دھکا مارا اور بوڑھے کو میری سائیکل سمیت اس پہ ڈال دیا بوڑھے پر. بیچارے کو بوڑھے کو تو لگا، اب میں بھی سارے گھبرا کے سائیکل چھوڑ کے، وہ تھے بھی بڑے میاں، بیچارے بزرگ تھے وہ، کمر بھی شاید جھکی ہوئی تھی. اب وہ جو ان کو جو غصہ آیا ہے، وہ منع کر رہا ہوں، ان کا اسٹائل یاد ہے ابھی تک. وہ میری سائیکل اٹھائی اور زمین پہ دے ماری، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. سائیکل کی ریڑھ کی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ وہ چلو لوہے کی چادر تھی اس کی جس پہ بیٹھتے تھے، اس کے نیچے لکڑی کا وہ سپورٹ تھا، جی کٹنگ کیا ہوا، وہ ٹوٹ گیا. بس وہ ٹوٹ گیا اور بس میں تو سائیکل سے محروم ہو گیا. اب بڑے میاں تو بیچارے سائیکل کی توڑ پھوڑ مچا کر تشریف لے گئے. اللہ ان کو معاف کرے، میں معاف کر چکا، بالغ ہونے کے بعد تو معاف کیا جا سکتا ہے. وہ تو کبھی کے بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت کرے. ظلم ان پر ہوا تھا مگر میرا قصور بالکل نہیں تھا. وہ پیچھے سے شرارتی لڑکے نے وہاں دھکیل دیا، میں کیا کر سکتا تھا، میری بے بسی تھی، سائیکل میری ٹوٹی. اب وہ بزرگوں کو ایسے موقع اور غصہ آئے بھی نا، تو یہ ذرا مدنی پھول ذہن میں رکھیں کہ نابالغ بچہ جو ہے نا، وہ آخر نابالغ ہوتا ہے، اس کی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اگر پہنچایا تو وہ ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گا، دنیا میں نہیں کی تو آخرت میں دینا پڑے گا. میں معاف کر چکا. اب یہ اللہ بہتر جانے میری ملک تھی یا نہیں تھی، شاید میری ملک تھی، وہ میں ہی چلاتا تھا اس کو. تو اس طرح انہوں نے وہ توڑ دیا، وہ غصے میں آ کر بیچاروں نے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے بیچاروں کی، غریق رحمت فرمائے. تکلیف تو ان کو ہوئی تھی بیچاروں کو. تو اس میں جو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں بھی مزاج کی بات عرض کر رہا ہوں میں، تھوڑا سا آپ کے بچپن سے مزید جو آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، کچھ اس کو میں پلس کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ نے اس وقت ایک بڑی عمر کے کسی فرد کا آپ نے بھی بیان کیا، مگر جب بچے آپ کے گرد ہم دیکھتے ہیں، میں نے خود پرسنلی طور پہ دیکھا ہے، اور یہ میرا اپنا ذاتی طور پر ایک تھا کہ کبھی آپ سے سوال کروں گا بھی، کہ کودتے چلاتے، مطلب جو دھما چکڑی کرتے ہیں، آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، آپ لگے ہوتے اپنے کام کے اندر. کبھی ان کو ڈانٹو، چپ کرا کے بٹھا دو، مگر آپ موجے، آپ لگے ہوئے اپنے کام میں، آپ کو یا تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر اس طرح 1-2 بچے چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑی عمر کے لوگ اس طرح کہتے تھے کہاں جا جانا، چپ، وہ بچہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو چیز مطلب ہے کہ یہ کیسے مزاج آئے گھر کے اندر، کیونکہ گھر میں بچے تو ہوں گے نا. میں بچوں کو جھاڑتا نہیں، اسی لیے تو بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. خالی میرے بچے تھوڑی، دنیا بھر کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ کتنے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، لپٹتے ہیں مجھ سے الحمدللہ. تو میری بس یہ شروع سے عادت ہے، بچوں پر شفقت کی عادت ہے. لیکن میں نے ذاتی طور پر آپ کو، آپ کے جو دن رات جو بچے جیسے کہ نواسیاں ہیں اور یہ اور بھی بچے ہیں، اور ذمہ داران کے بعد ایسے بچے ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، وہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو انداز اور مزاج ہیں بچوں کے، بچہ ہی ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے، تو بڑی مشکل سے بعض اوقات بہت اہم معاملات میں بھی امیر سنت نے کسی ذمہ دار سے کہا ہے کہ یار وہ تھوڑا سی ترکیب بنا لو، لیکن ڈائریکٹلی بچوں کو آپ نے ہٹ کیا ہو، ہرٹ کیا ہو، ان کو کوئی مطلب ایسی بات آپ نے سمجھائی ہو، ایسا میرے مشاہدے میں اب تک یہ بات نہیں آئی ہے. تو اس کو کیسے لیا کیسے جائے ان تمام چیزوں کو، نیچر کو؟ نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بچے ہیں نا، شور مچاتے تو یوں بجاتا ہوں، تو تھوڑا خاموش ہوتے پھر شروع ہو جاتے. پھر کبھی باہر نکل کے سمجھاتا ہوں کہ ادھر جا کے گلو. پھر کیا کرتا ہوں، بچے تو ان کو پتا ہے پاپا مارتا تو ہی نہیں، تو پھر کرتے. تو باہر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا دروازہ بند کر لیتا ہوں.
نماز پڑھنی ہے، کچھ کرنا ہے، دروازہ بند کر دے، دروازے کے باہر دھمال کرتے رہتے، میں اندر اپنا کام کرتا ہوں. نماز، خاص کر نمازوں کے اوقات میں تو توجہ بڑھ جاتی ہے. لیکن بابا یہ نیچر کیسے آئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے اپنے ساتھ. آقا بہت شفقت فرماتے بہت تھے. پیاری مثال دی آپ نے. سمجھے؟ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں سے شفقت، اور بلکہ بچوں کی اہمیت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں بچوں سے کبھی ملنا ہوتا تو فرماتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. حالانکہ خود قطعی جنتی ہیں. تو ہمارے مطلب اسلاف، ہمارا آقا سے بڑھ کر کون ہے؟ انہوں نے بچوں سے پیار کیا ہے. ماشاءاللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کچھ اس طرح کا یاد پڑتا ہے کہ کسی کو کہیں گورنر کے طور پر بھیج رہے تھے. بات پر بات چلی، اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بچ جاؤ. جب بچے اچھے نہیں لگتے تو بڑے کیسے اچھے لگیں گے؟ تو اتنی بڑی ذمہ داری تم کو کیسے دے دوں کہ جو بچوں سے بھی پیار نہیں کرتا. تو بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، بچے تو بہت بڑی نعمت بھی تو ہے. بچوں سے غم دور ہو جاتا ہے، ان کی تتلی باتوں سے دل بہلتا ہے. گھر جاؤ تو پوری وہ کارکردگی بچے دیتے ہیں تو تھکن دور ہو جاتی ہے. دوڑ کے لپٹتے ہیں تو آدمی کا مطلب ہے کہ سارا غم دور ہو جاتا ہے. تو بچوں سے پیار کرنا چاہیے. اچھا اب چلیں کچھ آپ کے بچپن میں. ایک پیسہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اس وقت سستائی بھی تو تھی نا. ایسے کی چیز سستائی تھی؟ مثال کے طور پہ کیا سستائی تھی؟ کافی سستائی. اب کے اور اس دور کے پیسے میں بہت فرق ہے. یعنی کہ وہ ایک پیسہ تو سمجھو آج کا 1 روپیہ مثال کے طور پہ. یعنی کہ 64 گنا دام تو نہیں بڑھا، لیکن بہرحال وہ پیسہ اب پھر یہ کہ ہماری حیثیت، مالی حیثیت بھی تو ایسی نہیں تھی نا. تو اس غریب وجہ کا سے بھی ایک بچہ پیسہ بھی، بہت تھا. معذرت کے ساتھ پاپا، غریب کا بچہ بھی اس وجہ ہوگا. غربت آج بھی ہے، غریب لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں غریب کا بچہ بھی کوئی 1 روپیہ یا 2 روپے لے کر گزارا کر رہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو مطلب یہ کیا ہے کہ اگر بالفرض کے اگر والد صاحب کی آمدنی نہیں ہے، گھر کی آمدنی نہیں ہے اور بچے کو خرچی کم ملتی ہے، تو وہ کیا بچے کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اس کو مطلب کہ مینیج کرے گا؟ وہ صبر و شکر سے کام لے اور ماں باپ کو تنگ نہ کرے بار بار کہ ہمیں دو ہمیں دو. ماں باپ بعض اوقات بھلائی کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے کہ یہ جائے گا کچرے کھائے گا بازار کے، پھر بیمار پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب آپ یہ ارشاد فرمایا. ہمارے سلسلے کا وقت یہ اختتام کی طرف ہے. آج ہم نے آپ کے بچپن کے چند ایک واقعات سنے، اور اس میں آپ نے جو آپ کے احوال تھے، گھر کے جو حالات تھے، وہ بھی آپ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے. اب آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے آخر میں کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر جہاں معاشرہ اس قدر برائی کی طرف ہے، الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا کہ آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ماشاءاللہ ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے. اور اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم ہے، ایک عالمگیر مسئلہ جس کو میں کہوں، انٹرنیشنل پرابلم جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بچوں کی تربیت، ان کے اخراجات، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں. اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. واقعی جو کہ بہت زمانہ رسالت سے دوری ہوتی جا رہی ہے ظاہری طور پر. اب جب میرا بچپن جو تھا وہ تو آدھی صدی گزر چکی. میری عمر اب کوئی 60 سال ہو گئی ہوگی. تو اس وقت کا اور اب جو ماحول ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹی وی آیا بلیک اینڈ وائٹ، پھر آہستہ آہستہ وہ رنگین ٹی وی آ گیا، وی سی آر آ گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ عیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے. پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا کہ وہ سنیما گھر میں جاؤ، لائن میں لگو، پیسے دو، اور بچہ چھوٹا جائے کیسے، تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا.
लेकिन अब घर घर में सिनेमा घर खुल गया, एक से एक फिल्में देख रहा है, फिर इंटरनेट ने आकर मजीद कसर पूरी की। तो इस तरह दुनिया भर का कल्चर वो बच्चा देखता रहता है स्क्रीन पर, तो इस तरह उसकी मतलब गुनाहों भरी ज़हनियत जो है ना बनती चली जाती है। अगरचे वो नाबालिग है लेकिन और उसको गुनाह नहीं मिल रहा इस वक्त, लेकिन एक उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती जा रही है। तो यूं भी वो घर में फसाद, माँ बाप से लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, घरेलू नाचाकियाँ गालिबन इस वजह से भी बढ़ती चली जा रही होंगी। और उस वक्त वीडियो गेम्स भी नहीं होते थे ना ना, नाम भी नहीं सुना था वीडियो गेम्स, और ये पता नहीं अब तो 1000 गेम निकले यार। एक कैरम बोर्ड हम देखते थे, कैरम बोर्ड होता था खेलने का, इसमें खेलते थे, बाकी बच्चे उस फिर पे वो खेलते थे कैरम बोर्ड बड़े पे। हुए तो वो डब्बा खेलते थे, डब्बा क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता था। बाकी ये 1000 किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स जो है ना, ये हमने कभी जिंदगी में है ना उस दौर में सुना ही नहीं, तस्वुर भी नहीं था। वही ये इस दौर जदीद की ये एक पैदावार है। यानी फिर ये कि वो ज़माना कैसा होगा कि उसमें म्यूज़िक की सुनवाई कम होती होगी, बहुत कम। म्यूज़िक की आवाज़ कम आ जाती होगी। म्यूजिक कम था उन म्यूजिक। दिनों, और गाने बजते थे रेडियो पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ टीवी और ये फिल्में और ये आम नहीं वो थी। इतना नहीं था। रेडियो पे हर किसी के पास नहीं होता होगा ना, और उसमें मुकर्ररा वक्त पर गाना आता होगा, या जो भी होता होगा हर वक्त नहीं होता होगा, कंटिन्यू मुसलसल। जा रहा वीसीआर तो हमने बहुत बड़े होकर सुना नाम उसका, वीसीआर का। वो भी आया और अपने छुप छुप कर 10 रुपया लेते थे और फिल्में दिखाते थे। कभी मैंने वीसीआर में फिल्म देखी भी नहीं, पर मेरा मतलब तो बहुत अरसे के बाद मुझे पता चला कि ये जो मशीन रखी इसको वीसीआर बोलते हैं, पता भी नहीं था वीसीआर किस जानवर का नाम है। ये आया, फिर वो अचानक वो खबर आई कि भाई वो 10 लाख वीसीआर के लाइसेंस बाबुल मदीना में इशू कर दिए गए। एक धमाका ये अखबार में आया था, 10 लाख वीसीआर के लाइसेंस बाबुल मदीना में इशू कर दिए। जो फिल्म ये छुप छुप कर डर डर कर ऑफिशियल हो गया ना, 10-10 रुपए देखते थे, अब वो घर घर आ गए। ऑफिशियल। हाँ, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। पहले टीवी आए तो पार्कों में कहीं कहीं लगे हुए थे ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो बड़ी भीड़ होती और बड़ा मुश्किल होता था उसको देखना। लेकिन अब क्या हुआ, सस्ता और घर घर आ गया, तो अब तो उस घर तरह घर खराबियों सिनेमा का हाल जैसे के बनते जा रहे हो, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल हो गया, जो बुराइयों बच्चे के हैं- आलात बहुत मिल गए। जी हाँ, बहुत हो गया। तो इसमें जिस कदर हो सके अपने बच्चों को ज़्यादा घर में मदनी माहौल देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, घर में टीवी ना रखा जाए, रखना है तो सिर्फ मदनी चैनल रखे और सारा चैनल बंद रखे अपने, वरना वो गुनाह से बच नहीं सकेगा। वो ऐसी कोड वगैरह की तरकीब कर ले, उसको लॉक कर ले, खुद भी भूल जाए कि किस तरह दूसरा इस पे चैनल आ सकता है। ऐसा मुमकिन है, हो ही रहा है। हाँ, वरना तो मारा जाए। हमारे घर में ये हम तो हमारा ज़हन तो ये था कि घर में कभी टीवी इंटर हो ही नहीं सकता, लेकिन अब अल्लाह का करम हुआ, मदनी चैनल की तरकीब बनी तो आया टीवी आया, तो बस वो मदनी चैनल ही चलता है उस पर, बाकी कोई सूरत ही नहीं है, दूसरा चैनल आ ही नहीं सकता उस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनी, और कुछ बचपन के हमने मदनी फूल और बचपन की कुछ झलकियाँ हमारे सामने आई। आपके जहनों में भी हो सकता है कि अमीर सुन्नत की ज़ात से मुतालिक बेशुमार सवालात आपके जहन में उठ रहे हों। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि आप अपने सवालात हमें तहरीरी तौर पर भेजें। हो सकता है कि आपके जहन में सवाल ऐसा हो जो हमारे जहन में अब तक ना आया हो। आप क्या पूछना चाहते हैं अमीर सुन्नत से, वो भी हो सके तो आप हमारे मेल एड्रेस के ऊपर आप ये सवालात भेजें। आइंदा सिलसिले में मज़ीद सवालात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मस्जिद में तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुहम्मद। हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास का